بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام توصیف الرحمان ہے اور آج میں ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ کافی لوگ میرے پاس جب آتے ہیں یہاں پر آفس میں یا ویسے بھی جن سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کا ایک کویشچن ہوتا ہے جس کے اوپر میں آج آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کروں گا، جو کہ سب سے کامن کویشچن ہے، موسٹلی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم لائف میں کچھ بننا چاہتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرف جائیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینٹور نہیں مل رہا، ہمیں کس کی گائیڈ لائن چاہیے۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیریئر اپنا چوز کرنا ہے، کیریئر بنانا ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ ایون دو وہ پہلے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، سو بیسیکلی یہ کویشچن ہوتا ہے۔ سو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں گائیڈ کروں۔ سو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ کویشچن آتا کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس چیز طرف پش کرتی ہے کہ ہم یہ کویشچن پوچھیں کہ میں اپنے کیریئر میں کیا کروں، میں کون سی فیلڈ چوز کروں۔ سو میں آپ کو اس کی 2-3 بنیادی وجوہات بتاتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کچھ بننا چاہتا ہے تاکہ الٹیمیٹلی وہ پیسہ کما سکے، رسپیکٹ کما سکے سوسائٹی میں، اور ایک ہیپی اور ایک اچھی لائف گزار سکے۔ سو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اگر 100 لوگوں نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا ہے تو جس میں سے اونلی فیو پرسنٹ، 5% یا 10% لوگ جو ہے وہ ریئل سکسیس کو ٹچ کر سکتے ہیں اور باقی میڈیوکری میں رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کویشچن کے آنسر میں ان کو سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا انوائرمنٹ دیکھیں، آپ خود کو دیکھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے نالج ڈیفرنٹ ہے، ریسورسز ڈیفرنٹ ہیں، سرکمسٹینسز ڈیفرنٹ ہیں، انٹلیکچولیٹی ڈیفرنٹ ہے۔ سو کبھی بھی دوسروں کی ریس میں نہ دوڑیں۔ میں نے ابھی تک جتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے، یقین مانیں ہر بندے کی سکسیس کا پاتھ ڈیفرنٹ ہی پایا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک نے دوسرے کو کاپی پیسٹ کیا ہو اور وہ سکسیسفل ہو گیا ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی آپ کو کسی دوسرے کی 100% کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا ہی فارمولہ بنانا پڑے گا، آپ کو اپنا ہی طریقہ کار بنانا پڑے گا سکسیسفل ہونے کا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ فرض کیا، جیسے ڈیولپمنٹ میں دیکھتے ہیں، وہ ورڈ پریس ڈیولپمنٹ میں کمال کر گیا، اس کے 10,000 آرڈرز اس نے ڈیلیور کر لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی لائن پہ چل پڑیں۔ کوئی کنٹینٹ رائٹنگ میں بہت آگے نکل گیا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی راستے پہ چل پڑیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں، ہر فیلڈ کا سکوپ سیم ہے۔ ایک گھر بنتا ہے نا، تو کیا گھر مکمل ہو سکتا ہے؟ ایک چلو کنسٹرکشن تو ہوگی، تو اس کے بعد پینٹر کی بھی ضرورت ہے، اس کے بعد الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کو پلمبر کی بھی ضرورت ہے۔ سیم اسی طرح ورلڈ میں ہوتا ہے، ہر سکل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر ٹول کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو آپ ایک تو اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ ہمیں دوسروں کو کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خود کے ٹیلنٹ کو دیکھیں اور خود کے سکلز کو دیکھیں اور پھر لیٹسٹ ڈیمانڈ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں۔ اب اس میں آپ کو میں آگے نیکسٹ چیز بتاتا ہوں۔ اب دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ میں گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیتا ہوں یا سوشل میڈیا سیکھ لیتا ہوں، اور پھر میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے، میں نے آج سے یا کل سے 15 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے دینے شروع کر دینے اس کام کو۔ ایسا نہ کریں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ شاید اگلے دن وہ دے لیں یا وہ بھی نہ دے پائیں، اور آگے 3 دن پھر چھٹی۔ تو ایسا نہیں کریں۔ جب بھی آپ لرننگ کے لیے بیٹھیں، آپ پیٹرنز بنائیں۔ آپ 20 منٹ لرن کریں، پھر اس کے بعد ایک بریک لیں۔ مائنڈ کو، نیورونز کو اس ڈائریکشن میں آنے دیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس نے ان ڈائریکشن میں آنا ہے۔
پھر اس طرح اپنی لرننگ کو پلان کریں. پہلے دن میں بھی آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے سے سٹارٹ کریں. نیکسٹ ڈے 5 منٹس انکریز کر لیں. سلولی اپنی لرننگ کو انکریز کریں اور ود ان 2 سے 3 منتھس آپ کوئی بھی اچھا اسکل ماسٹر کر سکتے ہیں. پھر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اسکل سیکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں جاب نہیں ملتی, انٹرنشپ نہیں ملتی, ہمیں کوئی پروجیکٹ نہیں ملتا, ریفرنس نہیں ملتا. تو وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آپ ڈھونڈنے نہیں نکلتے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو دے گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سی وی بھی بھیج رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, رسپانس نہیں آ رہا. تو سی وی کو امپروو کریں. آپ ان سی ای اوز کو, سی ٹی اوز کو, ہائرنگ مینیجرز کو, ایچ آرز کو ڈائریکٹ اپروچ کریں. ڈائریکٹ سی وی پہ میں نے ایکسپیرینس کیا میرے آفس میں بھی. سم ٹائم میں نے یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ریفرنس کے تھرو آتے ہیں یا ڈائریکٹ ایچ آر کو یا ڈائریکٹ مجھے ریچ آؤٹ کر لیتے ہیں, میں ان کی سی وی فارورڈ کر دیتا ہوں. وہ جو نارمل ایک اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں سی ویز, وہ ان سے اوپر اسٹینڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اگر وہ بندہ اچھی سی وی ہوگی, اس کا کور لیٹر اچھا ہوگا, تو اس کے ہائرنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو لائف میں کچھ کرنے کے لیے ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے. وداؤٹ ایفرٹ تو کوئی چیز نہیں. اب میں ایک لاسٹ چیز آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک دوست ہے. اب میرا دوست وہ میرے پاس آیا, ٹھیک ہے نا, تو اس نے میرے سے ایک بڑی عجیب سی بات کی. ایسا کویسچن کیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تو ویسے ہی خاموش ہو گیا کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے. اس نے یہ کہا کہ یار میں نے نا اسکل سیکھا, کام کیا, ایک بندے کے لیے سب کچھ کیا, لیکن جب پیسوں کی باری آئی ہے نا تو اب وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا. میں نے کام بھی ٹھیک کیا ہے, اس کو پسند بھی آ گیا. یہ ہمارے ان سٹیپس میں یہ چیز امپورٹنٹ ایک ایڈ ہوتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے نارملی. سو یہ ایک نارمل سی چیز ہے, اس چیز سے پریشان نہ ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کام آپ نے کیا ہے آپ کے پورٹ فولیو میں وہ ایڈ ہو گیا. نیکسٹ پرسن کے پاس جب آپ نے جانا ہے تو آپ اس کو ایز اے پورٹ فولیو شو کریں. اگر وہ پرسن آپ سے کام نہ کرواتا تو آپ کے اوبویسلی وقتی طور پہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے محنت کی, مجھے ریوارڈ ملنا چاہیے تھا, لیکن آپ کی محنت کا وہ ریوارڈ ضائع نہیں ہوگا. وہ کسی نہ کسی موڑ پہ, کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو وہی پروجیکٹ, وہی کام آپ کو ضرور فائدہ مند ہوگا. سو یہ کچھ اس چیز کے بارے میں ڈسکشن تھی کہ آپ کیریئر کو کیسے بنائیں کہ ایک فیلڈ چوز کریں, کوئی بھی چوز کر لیں, پریشانی والی بات نہیں ہے. سیکنڈلی اس پہ پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کریں اور اس کے بعد اس کی پھر ریچ آؤٹ کریں جاب کے لیے یا کام کے لیے, آپ کو ضرور ملے گا. ایک چیز میں آپ کو امپورٹنٹ بتا دوں. اب فرض کیا کئی دوست کئی لوگ میرے سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر آپ تو سکسیزفل ہو گئے, آپ نے تو سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیا, آپ کے تو 30-50 امپلائیز ہیں, تو آپ کو تو سب یہ ایزی لگتا ہے. دیکھیں ایزی لگتا ہے کیونکہ اس سٹیج سے ہم گزر آئے ہیں. جس سٹیج پہ آپ ہو, ایک دن ہم بھی اسی سٹیج پہ تھے, ہمارے پاس بھی کلائنٹ نہیں تھا, اسکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی انگلی پکڑے اور ایک ایک لفظ سکھائے, ایک ایک بات سکھائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بتا تو دیا ہے, آپ کو گائیڈ تو کر دیا کہ بھائی کوئی فیلڈ چوز کر لو. چلو ایگزامپل لے لو, آپ نے چوز کر لیا میں ڈیزائننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, سی ایس کی ڈگری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, تو نہیں ہے, کچھ مسئلہ نہیں ہے. آپ کینوا پہ گئے, آپ نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوسٹر بنانا شروع کر دیے, ٹھیک ہے. اب آپ نے شارٹ لسٹ کیے بزنس اور ان بزنس کے بنانے شروع کر دیے. فرض کیا آپ نے اپنے کسی پاس اسکول کا بنانا پرائیویٹ کا شروع کر دیا, آپ نے کسی شاپ کے لیے, ای کامرس اسٹور کے لیے بنانا شروع کر دیا. اب کیا فائدہ ہوگا اس کا کہ آپ وہ بنائیں کسی کے لیے اور 2-3 سیمپل اس کو بھیج دیں. اس کی میں نے ایک پراپر ٹریننگ بھی بنائی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتا ہوں, اس کو بھی آپ ضرور وزٹ کریں اور لرن کریں. تو اس کے لیے کوئی ڈگری ہونا وہ ضروری نہیں ہے, آپ وہ سیکھیں, سیکھنے کے بعد آپ ان ریلیونٹ کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب کافی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کو فل پیشن کے ساتھ نہیں کرتے. اس کو ایک ٹول کینوا سیکھا ہے, کینوا کے بعد ایڈوب ایکس ڈی سیکھیں, فگما سیکھیں, فوٹو شاپ سیکھیں, کورل ڈرا سیکھیں, پھر لرننگ کرتے جانا ہے. آپ کا پہلا بیبی سٹیپ مل گیا نا, پھر رکنا نہیں ہے, ادھر آگے بڑھتے جانا ہے. سو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ لوگ اس چیز کو فالو اپ کریں گے اور ضرور اپنی لرننگ کو آج ہی سٹارٹ کریں گے, ریگارڈلیس کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.